اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج سیاسی و سماجی جائزے کے حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین ریحان ہاشمی صاحب، ڈسٹرکٹ سینٹر کے چیئرمین ہیں جو گزشتہ 4 سالوں سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور اس سے قبل بھی ممبر قومی اسمبلی میں اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً ان کی ذمہ داریاں اور ان کی جو نظر ہے وہ پورے کراچی پر ہے۔ یقیناً ممبر نیشنل اسمبلی رہے تو اس حوالے سے بھی کافی ان کا حوالہ رہا ہے۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان ہاشمی صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے چیئرمین ہیں اور بلدیاتی ذمہ داریاں باحسن خوبی نبھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ریحان ہاشمی صاحب، کیسے ہیں؟ کیا حال ہیں آپ کے؟ جی تھینک یو۔ ریحان صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلدیاتی نظام آپ 4 سالوں سے دیکھ رہے ہیں غالباً، اور آپ لوگوں کا کہنا یہی ہے، خاص طور پر میئر صاحب کا بھی اور آپ کی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ پیسے نہیں ملے، فنڈ نہیں ملے، تو کس طرح سے آپ نے 4 سال گزارے اور لوگوں کو کس طرح سے کون سی لالی پاپ دی؟ اور یقیناً ایک سوال اور بھی اس کے ساتھ آپ کا کہ بجٹ میں کیا دکھاتے رہے، کیا کرتے رہے بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم صاحب، آپ پرانے بلدیات کو دیکھنے والے ایک صحافی ہیں اور بڑی ہی باریک بینی سے آپ لوگوں کی نظریں ہیں۔ میں ویسے تو اس بات کا بھی جواب دوں گا، اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے عیاں بھی کروں گا، لیکن آپ سے ساتھ میں گزارش بھی کروں گا کہ کمپیریٹیو انالیسس ضرور کیجیے گا اس نظام کا ماضی کی بلدیاتی نظام سے۔ موجودہ بلدیاتی نظام جو کہ جمہوری چیمپئنز نے انتخابات نہیں کروائے، یہ بلدیاتی انتخابات سپریم کورٹ آف پاکستان نے کروائے۔ اس طرح آپ انٹرسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو 3rd tier آف گورنمنٹ ہے، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، بلدیاتی نظام سے کتنا انٹرسٹ رہا ہوگا جمہوری چیمپئنز کا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے جب انتخابات کروا دیے تو اس کے بعد ایسا نظام مسلط کیا گیا جہاں پر جو بنیادی بلدیاتی ادارے، مثال کے طور پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، پانی یا سیوریج، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، ڈیولپمنٹ اور حتیٰ کہ سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانا، یہ تمام بنیادی بلدیاتی ادارے بھی اس نظام کے ہاتھ میں نہیں دیے بلکہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب ایسے بلدیاتی نظام جو کہ نظام کیا، لاشے کو ہم گھسیٹ کے چلتے رہے، کیونکہ سیاسی مخالفین غالباً یہی خواہشات رکھتے تھے کہ ایسا نظام دیں کہ جس سے لوگ بھی متنفر ہوں، لوگ بدزن ہوں اور ویکیوم کریٹ ہو۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی نظام میں رہتے ہوئے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں۔ سیوریج کا نظام ہمارے پاس نہیں، لیکن کوشش یہ کی کہ سیوریج کے نظام کو کس حد تک بہتر کر سکیں۔ ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں دیے سندھ حکومت نے بلدیات کو، مگر کوشش یہ کی کہ جہاں جہاں مینٹیننس کے کام کر سکتے ہیں مینٹیننس کا کام کریں۔ سندھ حکومت نے OZT کی شرح اتنی بھی نہیں دی بلدیہ ضلع وسطی کی، اگر میں بات کروں کہ ہم ملازمین کی تنخواہیں بھی مکمل ادا کر سکتے ہوں اس سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس نظام کو گھس کے چلتے رہے۔ نہیں، لیکن گھس چلتے رہے، ایک لولے لنگڑے نظام کے ساتھ کیوں چلتے رہے؟ کیا وجوہات تھی؟ یقیناً لوگوں نے آپ کو منتخب ضرور کیا تھا، لیکن منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا، ووٹ دینے کا مقصد یہ تھا ریحان صاحب کہ آیا کہ ان کے بنیادی مسائل حل کرائیں گے، لیکن بنیادی مسائل حل کرتے نظر نہیں آئے بلکہ عوام الناس کے آگے آپ خود روتے ہوئے نظر آئے۔ دیکھیں اس کی مثال دوں میں آپ کو، جب دہشت گردی ملک پر مسلط تھی اور مذہبی انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے جوانوں کو، فوجیوں کو شہید کر رہے تھے، کئی سال تک یہ تماشا چلتا رہا، تو وہ جو جد و جہد کا دور تھا ہماری افواج پاکستان کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہار مان لیتے اور ان دہشت گردوں کو جگہ دے دیتے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ یہ جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ویکیوم کریٹ کسی کی خواہشات پر، کسی کے آمرانہ طرز عمل پر، کسی کی غنڈہ گردی بدماشی پر، کسی کے استحصال کے اوپر ہم اپنی جگہیں، سیاسی جگہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر عوام نے مینڈیٹ دیا تھا تو ہمارا کام ہے کہ ہم ویکیوم کریٹ نہ کریں اور اسی نظام میں اس کو کالے سیاہ چہرے کو بھی عیاں کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ میڈیا کے توسط سے چیزیں آئی نا سامنے۔ آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ جانتے بھی ہیں کہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کے باوجود بھی سندھ حکومت جو استحصال زدہ ذہنیت رکھتی ہے، استحصال کرنا چاہتی ہے اربن سندھ کے ساتھ، تو وہ کر رہی ہے، لیکن ہم نے اس سے مایوسی اختیار نہیں کی، ہم نے جہد مسلسل جاری رکھی۔ آج بھی
آج اگر کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, کوٹا سسٹم کی قدغن لگی ہوئی ہے, تو کیا ہم اس جدوجہد کو کرنا چھوڑ دیں؟ آج اگر کیف و منصوبہ پانی کی ترسیل مکمل نہیں ہو رہا تو اسمبلی میں یہاں پر ہر فورم پہ آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں. آج کے الیکٹرک اگر بجلی لوڈ شیڈنگ کراچی پہ اوپر مسلط ہوا ہوا ہے تو کیا ہم خاموش ہو جائیں؟ نہیں, لیکن ہم اپنی آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا اس لیے کہ دیکھیے آج آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں اور پانی کی بات کر رہے ہیں. فی الحال میں بجلی کی بات کروں گا. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی یقیناً مظاہرہ کیا اور تمام جتنے منتخب لوگ تھے وہ آپ نے جا کر وہاں مظاہرہ کیا, لیکن مظاہرے کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. یقیناً آپ بھی لالی پاپ لے کے وہاں سے آ گئے اور سمجھ سے بالا تر بات یہ بھی ہے کہ اسد عمر جو خود حکومت میں بیٹھے ہیں, جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ جن لوگوں سے مظاہرہ کرنے گئے تھے وہ خود بھی لاچار نظر آئے اور کچھ حل نظر نہیں آئے. لیکن اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی آپ سے کہ جب کے الیکٹرک کو خاص طور پہ پرائیویٹ کیا جا رہا تھا اس وقت آپ کی جماعت نے اس کی حمایت کی تھی اور حمایت کرنے کے بعد اس باقاعدہ ان کو پرائیویٹ کیا گیا. جی دیکھیں, حمایت تو ہم نے پیپلز پارٹی کی بھی کی تھی, حمایت تو ہم نے مشرف صاحب کی بھی کی تھی, حمایت تو ہم نے بہت ساروں کی تھی. حمایت ہم نے اس وقت بد نظامی کا شکار, انارکی کا شکار الیکٹرک سپلائی کے محکمے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اس وقت بھی حمایت کی کہ کراچی کے لوگوں کو ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی ہو جائے. تو حمایت تو ہم عوامی مفادات میں کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ انکنڈیشنل حمایت ہے. اس وقت کا جو دورانیہ تھا اس وقت ضروری تھا کہ ایک سسٹم کو اسٹریم لائن کیا جائے, نیٹ ورکنگ, ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن اور پاور جنریشن کو بہتر صورتحال میں لے کر آیا جائے, لیکن مونوپولائز نہ ہونا چاہیے تھا. آج اگر اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے خلاف بات کریں یا وہ مسائل جو عوام کو سہنا پڑ رہا ہے اس کو اجاگر کریں, تو آج وہ بھی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے جن نمائندگان نے ہمارے اس دھرنے کے اوپر وہاں پر پہنچے اور ہم سے بات چیت کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہماری کچھ بات سنی بھی اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی کہا. آج کی تاریخ میں نیپرا کے ڈی جی میرے پاس آئے تھے, یہاں پر عوامی مسائل کو کلیکٹ بھی کیا اور کے الیکٹرک کے حوالے سے جو شکایات تھیں ان کو درج کر کے لے کر گئے ہیں. یہ ہماری اس تمام طویل یہ جو مہینے بھر سے ہماری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کا نتیجہ تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ نیپرا کے جو ڈی جی آج لے کر گئے ہیں ہم سے شکایات کے الیکٹرک کے حوالے سے, اس پہ کسی نہ کسی حد تک عمل درآمد ہی کرا دیں, 50% بھی کرا دیں, لوڈ شیڈنگ سے نجات دلا دیں, ایکسیس بلنگ سے جان چھڑا دیں, جو پر یونٹ ٹیرف چارجز ہیں اس کو ریڈیوس کروا دیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک ان پٹ ہوگا. ہم نے کوشش کی. نہیں, لیکن آپ سے سوال یہ محترم کہ یقیناً آپ لوگ تمام کے تمام منتخب نمائندے منتخب جو لوگ تھے وہ تمام اسلام آباد جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا, اس کا کوئی رزلٹ نظر آتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آج نیپرا کے ڈی جی سے ملاقات جیسا آپ نے بتایا, تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ شہریوں کو کچھ ریلیکس ملے گا کے الیکٹرک کی جانب سے؟ ہم نے جو یہ ابھی مستقل ایکسرسائزز کر رہے ہیں, آج ڈی جی کا آ جانا, کے الیکٹرک کے حوالے سے شکایات کا درج کرنا اور ہمیں ایشورنس دینا کہ کم از کم ان انٹرپٹیڈ بجلی سپلائی اور لوڈ شیڈنگ سے نجات, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے خاص طور پر اسٹریٹ لائٹس کو کے الیکٹرک والے اکھاڑ کے لے جا رہے ہیں, اندھیرے میں ڈبو دیا ہے. ہمارے کلیمز کسی حد تک بھی اگر ہو 50% بھی اگر تصحیح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے وہ. اچھا, اس کے ساتھ آپ اگلا سوال کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پانی سیوریج کے جو مسائل ہیں, یقیناً پانی جو ہے وہ ٹینکر مافیا کو تو مل جایا کرتا ہے لیکن عوام الناس کو پانی نصیب نہیں ہوتا. اس کے بعد میں آتے ہیں, پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقوں میں خاص طور پہ جو سیوریج کے نام پر تقریباً گلیاں سڑکیں کھدی پڑی ہوئی ہیں اور سیوریج کا نظام درم بھرم ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ جو ہیں خالد صدیقی صاحب, تو ان کے فنڈ سے M&A فنڈ سے کام جاری ہے. یہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا, جبکہ عوام جو ہے اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے؟ سیوریج ان کے گھروں میں گھس رہا ہے, ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. یقیناً ڈپارٹمنٹ کی لڑائی ہے, لیکن تمام کے تمام لوگ چیئرمین صاحب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, آپ کا علاقہ ہے کہ چیئرمین کو ہم نے منتخب کیا ہے, یہ کب نجات ملے گی ان دیگر مسائل سے؟ دیکھیں, واٹر اینڈ سیوریج کی ذمہ داری ہونے کے باوجود بھی سیوریج کا نظام جو درہم برہم تھا, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے فیڈرل گورنمنٹ سے کے ذریعے اس پہ کام شروع کروایا. وہ معاملہ جو سالہ سال سے عوام اذیت کا شکار تھی, آج وہاں پر کام شروع ہوا ہے.
اور جس اذیت کا شکار کئی ماہ سے تھے، بہت شارٹ ٹرم میں میرا خیال ہے کہ مہینے بھر کے اندر اس کو ہم ریزالو بھی کر لیں گے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ سیوریج کا کام اگر KWSB کر لیتا تو یہی کام عوام کے کسی روڈ بنانے کے لیے استعمال ہو جاتا، کسی ڈسپنسری کو کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے وہاں پر خالد بھائی کروا دیتے، لیکن یہ بھی کور ایشو ہے۔ سندھ حکومت کسی بھی طور پہ کرنے کو تیار نہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کام فیڈرل گورنمنٹ سے خالد مقبول بھائی کروا رہے ہیں تو کیا اس کے وہ ڈاکومنٹس بنائیں گے، اس پہ کون کون سے دھندے کریں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن بہرحال ہمیں اس سے غرض ہے کہ وہ مسئلہ جو بہت عرصے سے پینڈنگ میں تھا وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پاپوش میں کئی جگہوں پر 40 60 پرانی لائنز کو تبدیل کرایا، یہ خالد مقبول صدیقی بھائی کا کام نہیں تھا، یہ واٹر اینڈ سیوریج کا کام تھا۔ سندھ حکومت کے پاس جو ادارہ ہے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم اس کے اوپر کاوش نہیں کریں گے، ہم نے اپنے طور پہ بڑی سنسیئرلی کوشش کی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک جگہ کا رہ گیا ہے، دوسری جگہ کا 50% مکمل ہو گیا ہے، اور چوتھی اور پانچویں جگہ کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو جو بقیہ رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل کرنے کو ہم چلے جائیں گے۔ آپ سے آخری سوال یہ ہے محترم کہ یقیناً متحدہ موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ اور یہ بہت خوش آئند بات بھی اس حوالے سے کہ آپ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور آپ کی جماعت میں جو بڑے عہدوں پر ذمہ دار جو ہیں وہ تمام زبان بولنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ یقیناً آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پنجابی، پٹھان اور دیگر جماعت جو زبان بولنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے اہم ذمہ داروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ خاص طور پہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو مہاجر یاد آ جاتا ہے؟ یقیناً مہاجر اب یاد آ جائے گا کچھ دن بعد، یہ الیکشن کا ٹائم آپ کا ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ کا چیئرمین شپ تقریباً اینڈ پر ہے، تو کیا عوام الناس امید کرے کہ آیا کہ پھر مہاجر کا سلسلہ شروع ہوگا اور مہاجروں سے ہی ووٹ مانگے جائیں گے؟ دیکھیں، لائٹر نوٹ پہ تو کراچی میں رہنے والے لوگ، اردو اسپیکنگ کمیونٹی، پاکستان بنانے والوں کی اولاد، جن کو مکڑ مٹروا کہا جاتا تھا، ان کو اگر مہاجر کہہ دیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اور ہمارے سندھی پنجابی بھائی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر روزگار کے لیے آ گئے ہیں، ان کو اگر مہاجر کہہ دیا جائے تو کیا غرض ہے؟ تو میں ان تمام مہاجروں کی بات کر رہا ہوں جو سندھی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اردو بولنے والے بھی ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم ان کے لیے تمام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو وہ کراچی میں بسنے والی تمام اقوام کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ ساتھ اس سب سے زیادہ استحصال زدہ طبقے کی بھی بات کر رہا ہوں جس کو لوگ ماضی میں مٹروے کہا کرتے تھے، مکڑ کہا کرتے تھے، اور نہ جانے کون کون سے لفظ تھے، ان کے لیے ایک اچھا لفظ چن لیا گیا ہے جس کو اردو اسپیکنگ کہہ لیں، مہاجر کہہ لیں۔ میں ان کے لیے بھی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ استحصال زدہ ہیں، جن کے بچوں کو آج تک نوکری نہیں مل پا رہی، جن لوگوں کو کوٹا سسٹم کی زد میں لایا گیا، آج تک وہ کوٹا سسٹم کو سہ رہے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو یک جنبش قلم ہزاروں CSP افسران کو فارغ کر دیا گیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کے بعد پنیوں کے اوپر لکھ کر پاکستان کے نظام چلانے کی کوشش کی، پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو اپلفٹ کرنے کے لیے، بہتری کے لیے کوشش کی، وہ جو اپنا گھر بار اپنے بزرگوں کی خبریں چھوڑ کر آئے اس امید کے ساتھ کہ ہم اس کو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، اور ہمارے اندر جینیٹیکلی وہی خون ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، چند لوگوں کی بدعمالیوں کی سزا پوری قوم کو نہیں بھگتنی چاہیے۔ ہم پاکستانی تھے، ہمارے پاس نظریہ پاکستان ہے، ہم پاکستان کے نظریات کے وارث ہیں۔ آج کے سیاسی سماجی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ چیئرمین ریحان ہاشمی صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، اب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔